السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا، بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں بار بار مسجد نبوی کے اندر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، اے بابا جان، آپ اندر آنے سے پہلے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر گھر کے اندر پھینک دی اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ پھر پوچھنے لگیں، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے پورے بدن کو آپ کی چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ کی حالت ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ بہت بیمار ہیں۔ ان کا چہرہ زرد اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے بابا جان، آج اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی استقبال کے لیے دروازے تک نہ آ سکی۔ کئی دنوں کے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اتنا سن کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان حکم فرمائیے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں تھا، مسجد میں بار بار حسن اور حسین کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن اور حسین کی آواز نے مجھ کو بے چین کر دیا، اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، 2 دن سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو یہ سن کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا اور میں حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کر لوں گا، اس سے اس کو آرام ملے گا۔ پیارے دوستو، بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جارو قطار رونے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تب حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ کیسے پلاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو ننھے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان حسین کے منہ میں دے دی اور حضرت حسین نے چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ننھے حسین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسنا شروع کیا، ویسے ہی ان کو آرام مل گیا۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا اور اپنے کندھے پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بھی آرام مل گیا۔
اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ بس یہ سن کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں کہ بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھا دن فاقے کا ہے، یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی ہیں، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھا دن فاقے کا ہے اور ہر ایک دن کے اعتبار سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب بھوک لگی تو میں نے ایک پتھر پیٹ پر باندھ لیا، اور جب دوسرے دن بھوک لگی تو دوسرا پتھر پیٹ پر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھوک لگی تو تیسرا پتھر باندھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن کا 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ اتنا سن کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی اپنا مصلی اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈیگ لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سونے کا ڈیگ ہاتھ نہیں لگایا اور مصلی واپس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر قیامت کے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے گھر میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کا کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگیں، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے، آج میرا 4 دن کا فاقہ ہے، میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچ کر دیکھیں، کیا ضرورت تھی 3 دن اور 4 دن بھوکا رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، آپ چاہتے تو جنت سے کھانا منگوا لیتے، مگر ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو غریبی کی وجہ سے اپنے آبرو کا سودا نہ کر بیٹھیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ اس وجہ سے آپ نے 3 دن اور 4 دن کا بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے دنیا کو سکھایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر کے نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھتے ہی ابو بکر صدیق نے فرمایا،
اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، تو اس وقت آپ کیوں تشریف لائے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آج 3 دن کا فاقہ ہے، آج بھوک سے بے حال ہو گیا ہوں، اس لیے گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے نبی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرات حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر موجود نہیں ہیں، تو واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5 دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی کا کتنے دن کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤں گا، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے تمام زیور اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر کے ہر کام آپ اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر آپ اونٹ کو دن میں چارہ کھلاتی اور رات میں وہی کھال اپنے سونے کے کام میں لاتی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ تمام دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں، اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورتیں دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخری میں ہم آپ سے کہیں گے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔